بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پوری زمین کے اوپر کفر و شرک کا اندھیرا پھیل گیا اور ان مسلمانوں نے اللہ کے دین کے ساتھ وہ غدر کیا، دین کو اجرت کا ذریعہ بنایا، ان کو فرقوں میں بانٹا، ان کے اکابرین نے، ان کے مولویوں اور پیروں نے، اور ان کی دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی۔ اس کفر و شرک کے اندھیرے کے اندر ایمان کی ایک شمع روشن ہوئی، امید کی ایک کرن پھوٹی۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی آواز اٹھائی اور جم گئے، شرک کا رد کیا، اور کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، اس کلیے کے اوپر عمل کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے راہیں کھولی اور ایمان کی یہ آواز پھیلتی چلی گئی۔ زبردست قسم کا لٹریچر سامنے آیا، تقریریں سامنے آئیں، دعوت اللہ کا وہ انداز سامنے آیا جو بسوں میں، ٹرینوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں پر کھڑے ہو کے میگا فون کے ذریعے اعلان کے ساتھ توحید کی دعوت کا گویا آغاز ہو گیا، اور بڑے بڑے مدرسوں تک یہ بات پہنچی، جامع ازہر تک یہ بات پہنچی، مدینہ یونیورسٹی میں بھی یہ بات پھیل گئی، دیوبند کے مدرسے تک بھی یہ آواز گونجی، اور ہر جگہ یہ بات پھیلتی چلی گئی، اور یہ آواز میرے کانوں میں پہنچی آج سے تقریباً 40 سال پہلے، جب میں 7 پنجاب ریجمنٹ پہ تھا۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ لٹریچر اور ایک تقریر، اور بالکل رگو پے کے اندر، خون کے اندر یہ دعوت گویا سرایت کر گئی، اور پوری طرح یقین ہو گیا کہ یہ دعوت حق ہے اور قرآن اور حدیث کا یہی مزاج ہے۔ اور آج مسلمانوں کو جو ذلت اور خواری مل رہی ہے، اور 71 کے اندر خاص کر جو ہماری افواج کو پریشانی ہوئی اور گویا ایک شکست ہوئی، بے شمار ہمارے قیدی بنے، تو اس کی بھی وجہ معلوم ہو گئی کہ دیکھو ہماری قوم نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنائے ہیں، کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، اور ہندو اگر گائے کا پجاری ہے تو یہ گھوڑے کا پجاری ہے۔ وہ اپنے مہاراج کو کھڑا کر کے اس کے گر چکر لگاتا ہے تو یہ مسلمان ہیں، یہ مزاروں کے گر طواف کرتے ہیں۔ وہ وہاں پرشاد بانٹتا ہے، یہ یہاں نیاز بانٹتے ہیں۔ وہ وہاں بھجن گاتا ہے اور یہ یہاں قوالی اور راتیں پڑھتے ہیں۔ وہ ڈنڈوت کرتا ہے، ماتھا ٹیک دیتا ہے، اور یہ مسلمان ہے، یہ سجدہ تعظیمی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو کوئی فرق نہیں ہے ان کے اندر، یقین کیجئے، اور پوری طرح ان مسلمانوں نے بیت اللہ کی نقل اتاری ہے، اس کا مقابلہ گویا کیا ہے۔ جو کچھ وہاں خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم کے مطابق وہاں ہوتا ہے، وہی سب کچھ یہ اپنے مزاروں کے ساتھ، اپنے ان درباروں کے اوپر، گنبدوں کے گرد، سب کچھ وہی کرتے ہیں۔ تو اس ماحول کے اندر یہ دعوت اٹھی تھی، اور سب کے شرک کو بالکل واضح کیا گیا، بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، سلفیوں، حنبلیوں، سعودیوں، ان سب کا شرک، ان کی کتابوں کے فوٹو دکھائے گئے، ایمان خالص کس دوم کے اندر اور کس طول کے اندر ان صوفیہ کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ تو اس انداز سے ایک بالکل امید پیدا ہوگی کہ اللہ کا یہ دین اب یہ غلبہ پکڑے گا، اور یا اس راستے میں ہماری جان جائے گی، شہادت کی نعمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال کرے گا۔ تو اس طرح ہم اس جماعت کے اندر، اور بھی کتنے لوگ ہیں اسی جذبے کے تحت اس جماعت کے اندر شامل ہوئے۔ 1986 میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے، اور آخری دم تک ان کی دعوت کے اندر کوئی لوچ، کوئی لچک اور کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ بلکہ جتنی مخالفت ہوتی تھی، دعوت اور تیزی کے ساتھ اور جوش کے ساتھ سامنے آتی گئی۔ ان کی وفات کے بعد کچھ عرصہ تو معاملات چلتے رہے، لیکن 2017 کے اندر آ کے محمد حنیف جو امیر بنائے گئے تھے، انہوں نے بہت زیادہ کمزوری، نظریاتی طور پر کمزوری دکھائی، اور سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے دماغ میں آیا، اور ان کے اندر ایک جو جرثیم ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کبھی کبھی، کہ اپنے آپ کو ذرا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عالم دین ذرا سمجھنا شروع ہو گئے تھے، اور تفسیر لکھنے کا معاملہ سامنے آیا۔ حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زور دیا اس بات کے اوپر کہ تفسیروں کے ذریعے ان ظالموں نے شرک پھیلایا ہے، اللہ کی کتاب توحید سے بھری ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی، صحابہ کی زندگیاں،
ایمان خالص پیش کرتی ہیں، اور ان مفسرین نے ابن کثیر ہوں یا محمود الحسن کی تفسیر ہو یا یہ ڈاکٹر اسرار جس طرح تفسیر بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے اندر کہیں نہ کہیں شرک ہے۔ مفتی محمود ہوں یا مفتی شفیع اکاڑوی صاحب ہوں یا جتنے بھی ہیں، یہ ان کی کتابوں کے اندر کہیں نہ کہیں شرک پایا جاتا ہے۔ جس طرح محمود الحسن صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو، مقبول بندوں کو واسطہ رحمت الہی سمجھ کر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اس انداز سے یہ شرک ان کے اندر آیا۔ ابن کثیر کی تفسیر کو سامنے انہوں نے رکھا، اور دوسری تفسیریں بھی، جتنی مسلک پرستوں کی تفسیریں تھیں، یہ سامنے رکھ کے انہوں نے اپنی ایک تفسیر لکھنا شروع کی۔ تو دوسری جلد جب انہوں نے لکھی، سورہ یوسف تک پہنچے تو صفحہ 1175 کے اوپر انہوں نے پورے قرآن کا مزاج بدلی کر دیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ حالانکہ بڑی سادہ سی بات ہے، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے والد صاحب کو بتایا، یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتا دی، گویا اس کو مطلب بتا دیا کہ میرے بچے اس طرح ہوگا۔ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نبی بنائے گا اور تیرے اوپر رحمتوں کی بارش کرے گا، دانائی کی باتیں سمجھنے، ان کی تہہ تک جانے کی صلاحیت دے گا، اور پورے ہمارے خاندان کے اوپر گویا تم یہ فضیلت دے گا۔ یہ اس کا سادہ سا مطلب ہے، اور یہی کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ انبیاء کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کسی کو بلند درجے دیے ہیں، تو وہ ایمان ہی کی وجہ سے ہیں۔ زیادہ جس نے جتنی تکلیفیں اٹھائیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، اس وجہ سے ان کا درجہ ہے۔ اور جب مشکل مصیبتوں کا دور گزر گیا اور سارا خاندان مصر پہنچا ایک رائل فیملی کی حیثیت سے، تو پورا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اور اس سارے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ یعنی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، یعنی جو تعبیر آپ نے بتائی تھی، میرے مالک نے اس کو سچا کر دکھایا۔ پھر سارے وہی الفاظ دہرائے ہیں جو یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر دہرائے تھے۔ لیکن محمد حنیف صاحب کے ذہن میں کچھ ایسی بات آئی کہ 6 نمبر آیت کی طرف نہیں جاتے تھے، 4 نمبر آیت سے ڈائریکٹ چھلانگ لگاتے تھے 100 نمبر آیت کے ساتھ، اور پھر کہتے تھے قرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو اس طرح جب ان کے اندر یہ شرک آیا، اور کچھ لوگوں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی ان کو کہ دیکھو یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کی پہلے بھی تفسیریں ہو چکی ہیں، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی ہے کتنی زبردست انداز سے، اور فتویٰ بھی ڈاکٹر صاحب نے لگایا ہے کہ جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہوتی ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور یہ سجدہ اللہ رب العالمین کو ہے، شکر گزاری کا سجدہ ہے۔ تو اس کا جواب بڑے شاطرانہ انداز سے اور مولیانہ انداز سے محمد حنیف صاحب دیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ڈاکٹر عثمانی کوئی الہ ہے، اللہ کی بات مانے یا ڈاکٹر عثمانی کی بات مانے؟ قرآن میں تو یہ آ گیا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے۔ تو اس انداز سے اس نے گویا قرآن کے مد مقابل ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کر دیا اپنے اس مشرکانہ مزاج کی وجہ سے، اور پھر کہنے لگے کہ کیا جماعت اس لیے بنائی تھی کہ امیر کی بات کو مانا جائے گا اللہ کے مقابلے میں؟ تو پھر کیا بریلویوں اور دیوبندیوں اور اہل حدیثوں میں فرق رہے گا ہمارے اور ان کے اندر؟ یہ جماعت اس نظریے سے نہیں بنائی گئی ہے۔ اس انداز سے اس نے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا، اور پھر نظم کے ڈنڈے سے یہ مشرکانہ عقیدہ جماعت کے اندر۔ حالانکہ توحید کی دعوت اٹھی ہے، ایمان خالص کی دعوت اٹھی ہے، اور توحید کے مقابلے میں انہوں نے، اس جماعت والوں نے محمد حنیف کی بات کو مانا ہے قرآن کے مقابلے میں۔ قرآن تو صاف عقیدہ پیش کرتا ہے، سورہ مریم 58 نمبر آیت نص ہے اس معاملے میں۔ مالک نے انبیاء کی تعریفیں بھی کی، اور وہاں تو یعقوب علیہ السلام کا نام بھی ہے، اور سارے انبیاء کی سنت بیان کی کہ ان کے سامنے جب بھی اللہ کی کوئی نشانی آتی، یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا اقتدار میں جانا یہ اللہ کی نشانی تھی، کیونکہ اللہ نے جو بات کہی وہ بالکل اللہ نے سچ کر دکھائی۔ جب وہ بات کہی گئی تھی اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کنعان کا ایک چھوٹا سا بچہ یہ مصر کا جا کے بادشاہ بنیں گے، اور اس طرح یہ اتنا بڑا انقلاب آ جائے گا، بت پرستی کا خاتمہ ہوگا، یہ سارا معاملہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس وقت جب اللہ نے یہ بات کہی تو وہ بات بالکل باپ اور بیٹے دونوں نے مانی، اور اسی کے تحت اپنے سارے معاملات کو آگے بڑھاتے رہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ سچا کر دکھایا، یہ اللہ کی نشانی تھی، باپ بیٹا دونوں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس انداز سے یہ مضمون ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کسی بشر کا یہ قول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، دانائی عطا فرمائے اور اس کو نبی بنائے، اور پھر لوگوں کو کہے کہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، مجھے معبود بناؤ، میری بندگی کرو۔ کیا ایک نبی کہہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔
تو اس انداز سے یہ بات پھیلائی گئی. بڑا افسوس ہوا ان کا یہ بیان سن کے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا تھا، ایمان خالص عطا فرمایا تھا. اللہ کے بندوں ایک امید کی کرن جاگی تھی، اور پھر اسی شرک کو لے کے آگے پوری دنیا میں جتنے طاغوت پھیلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو معاذ رائی کرتے ہو، لیکن اندر سے جو طاغوت اٹھا ہے اس کے سامنے تم ڈھیر ہو گئے ہو. لہٰذا ابھی بھی موقع ہے، اپنی آخرت کی فکر کرو اللہ کے بندو. اور جن اصولوں کے تحت دوسرے اکابرین کا رد کیا گیا، طاغوتوں کا رد کیا گیا، کیوں ان کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی، کیونکہ ہمارے مالک کی کتاب کے خلاف انہوں نے عقیدہ دیا تھا. چاہے احمد ابن حنبل ہو، ابن تیمیہ ہو، ابن قیم ہو، ابن حجر عسقلانی ہو، یہ سارے اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، یا صوفیوں کے سردار ابن عربی ہوں، عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہو، علی اجویری ہوں، مجدد الفسانی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، یہ سارے ہم نے ان کو قرآن کے اوپر پرکھا تھا اور ان کے عقائد کو رد کیا تھا اور ان کو طاغوت ثابت کیا تھا. تو اسی اصول کے تحت اب محمد حنیف بالکل پوری طرح طاغوت ثابت ہو رہے ہیں. ان کا کفر کیے بغیر تو تم ایمان کے اندر نہیں رہ سکتے ہو، اور جنت کی خوشبو تک نہیں پاؤ گے. اپنی بیوی بچوں سمیت اور پوری جماعت اپنی مساجد سمیت تم جہنم کی آگ کے اندر اتر جاؤ گے اگر تم نے توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی، اپنے مالک کی طرف رجوع نہ کیا. تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب انداز ہے کہ یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ان کے عقیدے کس طریقے سے مشرکانہ ہو گئے ہیں، اور پھر گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اپنے گھروں میں جو رکھا ہوا ہے دعوت اللہ کے دوران اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. بھائی تم خود قرآن کو پڑھو جو تمہارے گھروں کے اندر رکھا ہے. سورہ مریم 58 نمبر آیت پڑھو، اور سورہ ال عمران کی وہ آیت پڑھو، اور اللہ تعالیٰ سورہ الانعام کے اندر یہ کہتا ہے کہ یہ 18 انبیاء ہیں. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کا کیا کرایا غرض کر دیتے. سورہ زمر میں سارے انبیاء کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. آخری نبی آپ کو بھی یہ بتایا جا رہا، ہر نبی کو یہ بتایا گیا، اگر تو نے بھی شرک کیا تو شرک وہاں تفصیل تو نہیں بیان کی، شرک تو بڑی واضح چیز ہوتی ہے. یعنی اگر تو نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارا، کسی اور پر توکل بھروسہ کیا، کسی اور کی نظر و نیاز کی، کسی اور کا واسطہ وسیلہ دیا، کسی اور کو رکوع اور سجدہ کیا، تو اس کے بعد لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرا عمل ضائع ہو جائے گا. تو یہ معاملہ ہوا ہے. اللہ کے بندو، محمد حنیف تو اپنی آخرت برباد کر گئے، شرک کے اوپر مر گئے. اب جس کو ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنے کا شوق ہے وہ اسی مشرکانہ عقیدے کے اوپر ڈٹا رہے، لیکن جو جہنم سے ڈرتا ہے اور اللہ کی جنتوں کا اس کو شوق ہے تو اس کو تو ایمان خالص اختیار کرنا پڑے گا، اور بالکل ذرہ برابر کسی شرک کی طرف نہ جھکو. اللہ کے بندو، شرک بڑی خوفناک بیماری ہے، یہ آپ کو ہمیشہ کی آگ کے اندر لے جائے گی. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.